فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. له الحمد والثناء والمجد والعلا رب الآخرة والأولى. لا نعبد إلا إياه وأمرت أن لا نشرك بعبادة ربي أحدا. فرب السماوات فخلقها ورفعها وجعل لكل شيء آية وسبلا. فصلى الله على الأنبياء والمرسلين الهداة المرسلين والمهديين. وصلى الله على جميع نواميس الإلهية الملائكة المقربين والشهداء والصديقين فحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على سيدنا ومولانا مخرجنا من الظلمات ومدخلنا إلى الخيرات مولانا مولى الكل سيد الخلق في الجل إمام الأنبياء كلهم سيد الخلق جلهم مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. قال الله تعالى في محكم خطابه ومتقن آياته. بسم الله الرحمن الرحيم في قرآنه المجيد وفي كلامه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. صلوات پڑھیں. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ سیدہ وقار فاطمہ بنت گل حسن رضوی اور مرحوم سید جانباز حسین ابن گل حسن رضوی کی روح کو ایصال فرمائے. محمد وآل محمد. اگر آپ حضرات محسوس نہ فرمائیں اور تلقی و حمل پر جسارت نہ ہو تو آپ حضرات سے گزارش ہے قبلہ ٹیڑھا سیدھا کر لیں. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. آ جائیے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. شکریہ. اس لیے کہ میں ایک طرف دیکھوں تو یہ عدالت گفتگو کے خلاف ہے اور آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ السابقون الاولون هم المقربون. داہنے طرف بیٹھنے والا قرآن کی نظر میں مقدس ہے. اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. تمہیں کیا پتا داہنے بیٹھنے والے کیا کون؟ ہم فی جنت وہم فی شغلہم فاکہون. لہذا ہمیشہ داہنی طرف بیٹھنے کی کوشش کی، بائیں طرف نہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آئیے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. بحول اللہ والمنہ. مجلس مملوء ہے اہل علم، اہل فضل، اہل کرم، صاحبان عبادت، نماز، ولایت اور اہل بیت کے چاہنے والوں سے یہ مجلس بھری ہوئی ہے. عزیزو،
میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اتنے لوگوں کا کسی خاتون کی مجلس میں آ جانا اس کے تدین اور اس کے قبولی اعمال کی دلیل ہے۔ انشاءاللہ المستعان خداوند عالم اعلی علین میں مرحومہ کو جگہ دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے توسط سے ہمیشہ دنیا و آخرت میں اہل دنیا کو، اہل ایمان کو، اہل فضل کو خیر و برکت پہنچاتا رہے۔ اور جتنے لوگ بھی حاضر ہیں انشاءاللہ ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے، انشاءاللہ المستعان ہمیں اس مقام پہ رکھا جائے جہاں سے ہم اہل بیت طاہرین کی روز زیارت کر سکیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اِثارِ ثواب کی مجلس ہے، چند جملوں کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، اور ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ زیادہ میری طرف متوجہ ہیں، آپ صرف اور صرف مستمع ہیں۔ در واقع مصداق کلام، ماخذ کلام و معمل گفتگو میں ہوں، مرکز و ضمیر میں ہوں، لہذا آپ صرف مستمع ہیں۔ پروردگار عالم نے والدین کو جو مقام عطا کیا ہے، وہ مقام اپنے بعد کسی کو عطا نہیں۔ میں تلاشتا تھا کہ خداوند عالم کہتا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِحُبِّ أَهْلِ الْبَيْتِ۔ یہ کہتا کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ میری عبادت کرو اور اہل بیت سے محبت کرو، یا یہ کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، تو اس سے پہلے کہتا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِالْبِرِّ لِأَهْلِ الْبَيْتِ۔ میں تلاشتا تھا کہ یہ کون سا مقام ہے کہ جو اہل بیت سے پہلے خدا ذکر کر رہا ہے۔ خدا آواز دے گا میں حکیم ہوں، خلاق بشریت ہوں، میرے کلام کی حکمتیں سمجھنے سے سمجھ میں آتی ہے۔ میں نے اہل بیت کو اس لیے یہ نہیں رکھا، اس لیے کہ اپنے بعد انہیں رکھا جو والدین ہیں۔ اہل بیت والدین بھی ہیں اور ان کے بھی والدین ہیں۔ جب ان کے اوپر والدین کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے تو ہماری مثال کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھتے محمد، ایک اور صلوات پڑھتے محمد۔ چار جگہ پروردگار عالم نے والدین کو اپنے ساتھ رکھا ہے، اور تقریباً لفظ یہی ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، توصیہ کیا ہے کہ اپنے والدین سے احسان کریں۔ اہل علم بیٹھے، وصیت اس گفتگو کو کہتے ہیں کہ جو آخری گفتگو ہوتی ہے، یعنی ہماری اور آپ کی ملاقات اگر آخری بار ہے تو میری وصیت آپ سے یہ ہے کہ جب بھی مجھے یاد کیجئے گا میرے حق میں دعا کیجئے گا۔ لہذا وصیت سب سے مہم اور سب سے آخری گفتگو ہوتی ہے۔ پورا قرآن نازل کر دیا بشریت کے لیے، لیکن خدا نے سب سے مہم لفظ، سب سے مہم گفتگو جس کو وصیت کا نام دیا ہے وہ والدین کے ساتھ احسان ہونے کی ہے۔ پالنے والے سر کیا ہے؟ پالنے والے تو یہ کہتا اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، آتوا الصدقہ، آتوا الجہاد، جہاد کرو، صدقہ دو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، عبادت کرو، شرک نہ کرو۔ لیکن تو نے یہ کیوں کہا کہ میری عبادت کے بعد جس فریضے کو ویلو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرے۔ خدا آواز دے گا جو والدین جیسے منعم کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا،
جو والدین جیسے منعم کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خدا کا شکریہ ادا کیا کرے گا؟ جس کے کاندھے اس والدین کے سامنے نہیں جھکتے جنہوں نے چلنا سکھایا، اٹھنا سکھایا، بیٹھنا سکھایا، بولنا سکھایا، منہ میں لقمہ دیا، لقمے کے بعد مغز میں دین بھرایا، دل میں حب اہل بیت بھرایا، جب ان کا یہ شکریہ ادا نہیں کر سکتا تو میرا بھی شکریہ نہیں ادا کر سکتا۔ اسی آیت کو زبان امیر المومنین سے خدا نے عطا کیا، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو مخلوق کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا وہ خالق کا بھی شکریہ ادا نہیں۔ ایک سلام ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا بھی شکریہ ادا۔ ایک قانون ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کی خدمات کو اپنا حق مت سمجھو۔ میں پورے مجمع سے مخاطب ہوں، اگر کوئی آپ کی خدمت کرتا ہے تو اپنا حق نہ سمجھو، اپنا ادھیکار سمجھ کے نہ لو، رائٹ سمجھ کے نہ لو، اس لیے کہ جہاں بھی حق اور رائٹ کی بات آتی ہے تو نہ ملنے پر پیشانی پہ بل آ جاتا ہے، اور ملنے کے بعد آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے میرا حق دیا۔ عزیزو یاد رکھیے، والدین کی خدمت نہ تمہارا حق ہے نہ تمہارا رائٹ ہے، لہذا والدین کے ساتھ خدمات کا خیال رکھو۔ مثالیں تم صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ایک مثال ہماری آپ کی زندگی میں روز ہوتا ہے، میں نے آپ کو ایک گلاس پانی لا کے دیا، آپ نے کہا کہ بھائی بلایا تھا تو پلایا، اس کو فرعون کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ پیدا کیا ہے تو حکومت دی ہے۔ موسیٰ کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پالنے والے، میں نے جتنا تیرا شکریہ ادا کیا تب بھی تیری حق بندگی ادا نہ ہو سکا، لیکن میرے خدا تو نے نیل سے نکال کر ذلیل کے ہاتھوں میں پہنچایا، لیکن تو نے نہ نیل میں مجھے اکیلے چھوڑا نہ دشمنوں کے پاس مجھے اکیلے چھوڑا۔ پالنے والے، لقمہ حرام میرے دہن تک تھا لیکن آسیہ کو ذریعہ بنایا تو نے، اور میری تربیت کی، لہذا خدا میں نبی بعد میں ہوں، بندہ پہلے ہوں، شکر گزار پہلے ہوں، تیرے سامنے سر رکھتا ہوں۔ تو کہتے پالنے والے، اگر کسی فقیر کی تلاش ہو، حقیر کی تلاش ہو تو موسیٰ سے بڑا کوئی حقیر نہیں ہے۔ آواز آئی موسیٰ، تم نے جو خاک پہ چہرہ رکھا تو مجھے یہ لگا کہ تمہارے سر پہ وہ تاج دوں جس کا نام نبوت ہے، رسالت ہے۔ ایک سلام پڑھتے محمد۔ تو موسیٰ سلام اللہ علیہ ہمیشہ شکریہ ادا کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اگر کسی نے خدمت کی ہے تو خدمت کا حق یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی آنکھیں جھکا لو، اس کی قامت کے سامنے اپنی قامت کو چھوٹا کر لو، اس کے سامنے اکڑو نہیں بلکہ اس کے سامنے خاضع بن جاؤ۔ عزیزو، قرآن کے علاوہ حدیثوں میں الانسان عبید الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے، بجائے یہ کہ لڑائی جھگڑا کر کے محبت ڈالے، پیار سے اگر آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے احسان کے سامنے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ لہذا عزیزو،
اب اگر والدین کی خدمات کو جو بچے اپنا حق سمجھ کے استعمال کرتے ہیں تو والدین کے سامنے غراتے بھی ہیں، نظر بھی اٹھاتے ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ والدین کا احسان ہے کہ انہوں نے پال دیا، یہ والدین کا احسان ہے کہ انہوں نے چلنا سکھا دیا۔ ایک شخص رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ ان لی ابوین قد حرما، میرے دو والدین ہیں، دونوں بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں، فردوت ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا علیہ لہما ما یلیان منی فی صغری، میں وہ سب کام ان کے لیے کر رہا ہوں۔ بس سمجھنا ہے وہ سب کام کا مطلب، میں وہ سب کام کر رہا ہوں جو والدین نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ حل قضیت ما علیہما لی دینی ما علی بہما لی دینی، کیا میرا وظیفہ پورا ہو گیا؟ ابھی آج سن کے جائیے گا تو ماں کا ہاتھ چومیے گا، صلوات پڑھیے محمد کیا میرا کام پورا ہو گیا؟ کیا میں نے وظیفہ ادا کر دیا؟ پیغمبر نے فرمایا لا۔ 15 منٹ تقریر کیا اس نے کہ ماں کو نہلاتا ہوں، ماں کو دھلاتا ہوں، ماں کو اپنے ہاتھ سے لقمہ چبا کے کھلاتا ہوں، ماں کو خشک و تر کرتا ہوں، ماں کو کاندھے پہ بٹھاتا ہوں، کبھی باپ کو کاندھے پہ بٹھاتا ہوں، بعضوں کو بازار لے جانے کو کہتے ہیں لے جاتا ہوں۔ اچھا اگر میں وہاں ہوتا تو اسے پوچھتا کہ بیوی کو روز بازار لے جاتا ہے، یہاں آ کے نہیں بیان کرتا؟ چند بار اگر ماں کو بازار لے گیا تو حق پیدا ہو گیا، جس نے حق کا شعور تجھے دیا اسے بھول گیا۔ تو عزیزو تقریر کرتا رہا، حضور سرور کائنات دیکھتے رہے، یا رسول اللہ کیا میری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ اگر آپ ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ ارے سبحان اللہ کتنا اچھا بچہ ہے، سب تو کر رہے ہو میاں، نہلا بھی رہے ہو، دھلا بھی رہے ہو، کپڑے بھی پہنا رہے ہو، لقمے بھی چبا کے کھلا رہے ہو، پیار سے بات بھی کرتے ہو۔ حضور نے کہا نہیں۔ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا تجھ میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ جب تو نہلاتا ہے، دھلاتا ہے، کھلاتا ہے تو سوچتا ہے آج نہیں کل مر جائیں گے۔ نہیں حق ادا کرو میرے عزیزو۔ جب تو کھلاتا ہے پلاتا ہے تو تیرا خیال یہ ہوتا ہے آج ہے کل نہیں رہیں گے، لہذا میں کر دوں۔ لیکن جب وہ کھلاتے تھے، پلاتے تھے، اڑاتے تھے، پہناتے تھے تو یہ کہتے تھے کھائے گا تو جیے گا، پیے گا تو جیے گا، گود میں کھیلے گا تو مضبوط ہوگا۔ تیری خدمت ان کے انجام کو پہچانے کے لیے ہے، ان کی خدمت تجھے پروان چڑھانے کے لیے ہے۔ سلام محمد۔ تیری خدمت، یہ نبی کا کلام ہے، ہمیں بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو انہوں نے 1 گھنٹہ تقریر کی، رسول نے تقریر کو 1 جملے میں سمیٹ دیا۔ تو عزیزوں تقریر سمیٹنے کا خیال رکھا کریں۔ ایک شخص آیا، اس نے حضور سے کہا یا ائمہ تحریر سے فرمایا صلوات پڑھتے محمد والے جانے دیجئے، بات کہیں اور سے اور پہنچ جائے گا، اور صلوات پڑھتے محمد والے سر سے نظر کرتا۔ تو اب والدین کے لیے اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ رکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں آج صرف 5 تربیت کے گوشے جو ہیں جو ماں انجام دیتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔
اس کے بعد میری زحمت تمام اور آپ کی بھی زحمت تمام. میں نے ایک جملہ خدا رحمت کرے آغائے شیخ اسماعیل الدولابی عرفا میں ان کا شمار ہوتا تھا، تو ان سے میں نے ایک سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ باپ اور ماں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو مسکرا کے ایک جملہ انہوں نے کہا کہ ماں کے ہاتھوں میں جھریاں پڑ جاتی ہے ہمیں پروان چڑھانے میں، اور باپ کی جوتیاں گھس جاتی ہیں ہمیں روزی کھلانے میں. غور کریں عزیزوں، ہم اپنے والدین کو ہلکا سمجھتے ہیں. مجمع میں اگر والد صاحب کا کرتا گندا ہے، اگر والد صاحب 3 پیس نہیں پہنے ہوئے ہیں، اب اگر کوئی پوچھ لے کہ قبلہ یہ کون ہے تو جھجکتے ہیں. یہ جھجکتے ہیں. جملہ کہوں گا، اگر وہ جھجکے ہوتے تو ہمارا انجام صرف غسل میں تمام ہو جاتا، لیکن وہ جھجکے نہیں. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پہ ایک وقت آیا تھا وہ قابل ذکر نہیں تھا. فخلقناه من نطفة أمشاج نبتليه. ہم نے انسان کو تھوڑے پانی سے پیدا کیا تھا. یہ تھوڑا پانی اسلام کی عرف میں نجس ہے. یہ والد کا کام ہے جو سفر عشق کو انجام دیتا ہے، مرکز جسم سے آب حیات کو رحم مادر میں منتقل کرتا ہے. باپ لے آتا ہے، ماں اس کی پرورش کرتی ہے. اب اگر کوئی والدین کو حقیر سمجھے تو خلاقیت کا دشمن ہے، رزاقیت کا دشمن ہے، حکمت کا دشمن ہے، اور حق تعالی کا دشمن ہے. صلوات پڑھ دے. لہذا یاد رکھیے میرے دوستوں، میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. خدا نے والدین سے احسان واجب کیا ہے. اب ایک بات اور کہتا چلوں، قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد لفظ پہ غور کرنی چاہیے. اور میں علماء سے گزارش کروں گا کہ ممبروں بیٹھ کے شعر نہ پڑھو، آیات اور احادیث پیغمبر و اہل بیت علیہ السلام پڑھو. صلوات پڑھتے محمد. حق شعر ادا کرنے کے لیے صنف شاعران موجود ہے، حفظہم اللہ و کرمہم. ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے کلام کو پڑھیں، اہل بیت کی احادیث کو پڑھ کے سنائیں. ایک شخص آیا، یا ابن رسول اللہ ہم آپ کو لوگوں تک کیسے پہنچائے؟ فرمایا علم الناس محاسن کلامنا. ہماری خوبیاں نہیں، ہماری گفتگو پہنچاؤ. ہمارے کلام کے حسن کو گرفتار ہو کر کوئی سلمان ہو جائے گا، کوئی بوذر ہو جائے گا، کوئی مقداد ہو جائے گا. ایک درود پڑھ دے. لہذا والدین، حضور صلی اللہ علیہ کائنات کا ایک جملہ ہے، آج تک میں اس میں پھنسا ہوا ہوں. فرماتے ہیں کہ ان البشر معلق بوالدہ. انسان کی ابدیت معلق ہے اپنے والدین سے. جملے پہ غور کریں کہ انسان کی ابدیت معلق ہے والدین سے. یعنی آپ کو کوئی بھی مقام ملے گا تو اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک کہ والدین راضی نہ ہو. جب تک والدین راضی نہ ہو. شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ان امی و ابی کافرین.
مشرکین معاندین ظالمین، میرے ماں باپ کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، آپ کے دشمن بھی ہیں، میں کیا کروں؟ فرمایا ما کلہا، ہائے ہائے، سب کے باوجود بر بہما، ان سے نیکی کر، اس لیے کہ جب انہوں نے پالا تھا تو تیرا کوئی مذہب نہیں تھا۔ صلوات بر محمد۔ جب انہوں نے پالا، کبریا خاتم الانبیاء، باواز بلند صلوات۔ جب انہوں نے پالا تھا تو ہمارا کوئی مذہب نہیں تھا۔ قرآن ایک جگہ بیان کرتا ہے، صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اہل علم بیٹھے، یہ نہیں کہا وَوَصَّيْنَا الْمُؤْمِنِينَ، کاش میری بات میرے جوانوں تک پہنچ جاتی، یہ نہیں کہا وَصَّيْنَا بِالْمُؤْمِنِينَ، وَصَّيْنَا بِالشِّيَّةِ وَصَّيْنَا بِالْأَنْبِيَاءِ، وَصَّيْنَا بِأَهْلِ الْبَيْتِ، وَصَّيْنَا بِالْأَئِمَّةِ، لفظ کیا استعمال کیا؟ وَوَصَّيْنَا بِالْإِنسَانِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے وہ والدین کے ساتھ احسان کرے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر انسان کا سب سے بڑا مذہب انسانیت ہوتا ہے، اور انسانیت کا قدم اول احترام والدین، محبت والدین ہے۔ جو والدین کے ساتھ اچھا نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے، جو انسان نہیں ہے وہ مخاطب قرآن نہیں ہے۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، نعرہ حیدری، محمد بار محمد باواز بلند صلوات۔ خیر بعد میں اس کو تو اب رسالہ حقوق امام سجاد علیہ السلام نے 3 جملہ کہا ہے، میں چاہتا تھا متن کی تلاوت کروں تاکہ آپ متبرک ہوں اس سے۔ امام فرماتے ہیں اما حق امک، تیری ماں کا حق کیا ہے؟ ہر انسان سوال کرتا ہے میری ماں کا حق کیا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا حق یہ ہے کہ اگر تو تمام عمر، تمام زندگی ماں کی خدمت میں لگا رہے اور ایک لمحہ بھی اس سے غافل نہ ہو، تب بھی تو ماں کی اس ایک شب کا قرضہ نہیں اتار سکتا کہ جو رات بھر تیرے لیے ماں چاہتی ہے۔ ماں کا قرضہ نہیں اترتا عزیزو، اسی لیے جس چیز کو کا حق دینا ممکن نہ ہو وہاں شکریہ کے لفظ جال کی گئی ہے۔ جہاں حق دینا ناممکن ہے کہ اب کوئی جزا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ اہل بیت کے لیے کہتا ہے کہ جو ہم جزا دے رہے ہیں وہ بہت بہت کم ہے، اور اس کے بعد وہ جزاؤکم مشکورا، بس تمہاری جزا یہ ہے کہ شکریہ اہل بیت۔ تو والدین کے لیے یہ کہا کہ تم حق ادا نہیں کر سکتے ہو تو کیا کہو؟ انشکر لی ولوالدین، میرا شکریہ ادا کر اور والدین کا شکریہ ادا کر۔ یاد رکھیے شکریہ زبانی نہیں کہ ابا آپ کا شکریہ۔ شکریہ کیا ہے؟ روایتیں بتاتی ہے، کہتے وہ شکر کل نعمت بحسب، ہر نعمت کا شکریہ خاص ہوتا ہے۔ آنکھوں کا شکریہ
جمال پروردگار پر غور کرنا، راہ اور چاہ کو دیکھنا۔ آنکھوں کا شکریہ یہ ہے کہ حقائق کو دیکھے، ہاتھوں کا شکریہ یہ ہے کہ مظلوم کی مدد کرے اور ظالم کا پنجہ مروڑ دے۔ زبان کا شکریہ یہ ہے کہ اس زبان سے لوگوں کو مدد پہنچائے، خدا کا شکر ادا کرے، خدا کی عبادت کرے۔ تو والدین کا شکریہ کیا ہے؟ ہاتھ والدین کی امانت، پیر والدین کی امانت، زبان والدین کی امانت، آنکھ والدین کی امانت، دل والدین کی امانت، جگر والدین کی امانت۔ جب سب والدین کا ہے تو ان سب کو والدین کے لیے لگا دو۔ زبان والدین کے لیے، ہاتھ والدین کے لیے، آنکھیں والدین کے لیے، فکر والدین کے لیے۔ اتنا فکر کرو کہ خداوند عالم آپ کو عظمت عطا فرمائے۔ اب عزیزو ان 5 حقوں کو بیان کروں اور آپ کی بات کو تمام کروں۔ سب مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد۔ ماں والد، چونکہ مجلس والدہ کی ہے، ایسا نہیں کہ والد کا حق والد کی والدین کے اوپر کم ہے۔ والد کی اہمیت تب معلوم ہوتی ہے کہ جب ولدیت کا شعبہ سامنے آتا ہے۔ شہریت خریدی جا سکتی ہے، ولدیت نہیں خریدی جا سکتی۔ خلافت چھینی جا سکتی ہے، ولدیت نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ پانچ تربیتیں والد ماں انجام دیتی ہے۔ پہلی تربیت جو ماں انجام دیتی ہے وہ دینی تربیت ہے۔ اب صاحب کہیں گے ماں کیسے دینی تربیت؟ جب دیندار گھرانے کی لڑکی لاؤ گے تبھی تو دینی تربیت ہے۔ انٹرنیٹ سے بہو انتخاب ہوتی ہے۔ ارے جس کو خود حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے وہ پاک اولاد کو پالے ہی کیا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد۔ حضور سرور کائنات کی حدیث علماء بیٹھیں گے، جرات کر رہا ہوں۔ فرمایا خطبہ دے رہے تھے، فرمایا ایاکم وخضراء الدمن، خبردار گھر میں گھور کا پھول مت لانا۔ میں نے بالکل بامحاورہ ترجمہ کیا، ایاکم خبردار، وخضراء الدمن یعنی گھور کا پھول نہ لانا۔ یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا المرأۃ الحسنہ منبتها السوء، خوبصورت عورت بے دین گھرانا۔ نہیں ہضم نہیں ہوا۔ خوبصورت عورت بے دین گھرانا۔ حضور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ممکن ہے کوئی پھول غلاظت پہ اگ کے پھول لگے، لیکن جب اس کا آپریشن کرو گے تو جڑوں میں غلاظت، پتیوں میں غلاظت، پنکھڑیوں میں غلاظت۔ شادی کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ بنیاد میں نماز ہے کہ نہیں، عبادت ہے کہ نہیں، خمس ہے کہ نہیں، زکوٰۃ ہے کہ نہیں، طہارت ہے کہ نہیں، پردہ ہے کہ نہیں۔ خود بےہودگی کرنے کے بعد مولانا کے پاس آتے ہو، اولاد نالائق ہے کیا کرے؟ خود لائق ہو جاؤ، اولاد خود لائق ہو جاؤ۔ ایاکم وخضراء الدمن، حضور فرماتے ہیں کہ خبردار غلاظت کا پھول نہ لانا۔ حضور کی زبان کا ادب تو دیکھو، سید الادباء ہیں، علی کے استاد ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ جب آج تک علی کا جواب نہیں ہے تو نبی کا کیا جواب ہوگا؟ صلوات پڑھ دیں۔
سید العدباء والحکما ہیں، امام البشر ہیں، تمام حقیقتوں کا علم دیتے ہیں۔ رکھنے کی لفظ توہین ہوگی، وہ خود علم ہے۔ نہیں، میرا جملہ اب تک نہیں پہنچا۔ علم دینا الگ ہے، خود علم ہونا۔ کسی نے پوچھا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، خدا کی کرسی وسیع ہے۔ فرمایا کرسی سے مراد اقتدار ہے۔ کہ اقتدار کہاں ہوتا ہے؟ کہ عرش کے اوپر۔ فخر رازی سے پوچھا تو انہوں نے کہا 7ویں آسمان پر ایک اسٹیشن ہے، ہل اسٹیشن ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ گھور کے پھول سے اگا ہوا مکتب و مذہب یہی تو بیان کرے گا۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا عرش پروردگار کہاں ہے کہ جس پہ سب کچھ ٹکی ہوئی ہے؟ فرمایا نحنو عرش اللہ، ہم ہی عرش پروردگار ہے۔ یعنی اگر علم خدا کو مجسم دیکھنا ہے تو محمد و آل محمد کو دیکھو۔ سلام پڑھے۔ تاخیر کافی ہو چکی ہے، لہذا میں اپنے وقت کو اپنی بات کو تمام کروں گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ماں کیا دیتی ہے؟ پہلی تربیت دینی۔ وہ کیسے؟ ماں وقت نماز ہوتا ہے، اٹھتی ہے، وضو کرتی ہے۔ بچہ جو گود میں بیٹھا تھا ابھی ماں کے سینے سے اس کی دھڑکنوں سے رمز آشنا ہو رہا تھا۔ ادھر مؤذن نے کہا اللہ اکبر، بس جو عزیز تھا اسے زمین پہ بٹھا دیا اور هو العزیز کی بارگاہ میں چل پڑی۔ تو اب یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو یہ سمجھے گا کہ اولاد سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی، لیکن جب وقت نماز ہوتا ہے تو ماں اولاد کو زمین پہ رکھ دیتی ہے۔ تب یہ ماں سے سیکھے گا کہ جب دین پہ وقت پڑے اکبر کو قربان کرو، اصغر کو قربان کرو، اور محمد کو قربان کرو۔ عزیزوں، مائیں ہیں جو کربلا بناتی ہے، یہ مائیں ہیں جو بنیاد کربلا۔ دینی تربیت، بچوں کو ماں دینی تربیت دے سکتی ہے۔ وقت اذان، بچہ اگر جھوٹ بولنے لگے، بچہ اگر غلط راستے پہ جانے لگے تو اگر ماں توجہ نہیں دیتی ہے تو پھر بچہ سدھرتا نہیں ہے۔ لیکن پہلا کام جو ماں کا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ دینی تربیت۔ بچے کے لیے چھوٹا سا مسئلہ، اب جائیں جن گھروں کے اندر خدا نہیں ہوتا ان کے ہاں کھلونے میں پیانو لایا جاتا ہے۔ نہیں، میری بات آپ نہیں سمجھنا چاہتے۔ جن گھروں میں خدا نہیں ہوتا بچہ مانگتا ہے تو پیانو لایا جاتا ہے۔ اچھا، اس کو آتا نہیں ہے تو اب خود انگلی رکھ کے بتاتے ہیں، جب فرعون تم نے پال دیا اب توقع رکھتے ہو کہ بڑھاپے میں یہ موسیٰ ہو جائے۔ آپ کو یاد ہوگا، اب تو نہیں ہے، ہم لوگ جب کھلونا مانگتے تھے بچپنے میں تو ہماری مائیں کیا کرتی تھی کہ چھوٹا سا علم بنا کے ہمیں دے دیتی۔ آج بھی کتنی بستیوں میں بچوں کی عزاداری آج بزرگوں کی عزاداری بن گئی ہے نا؟ تو جب مائیں علم بنا کے دیتی، مائیں کہیں گی مجلس کرو، تبرک کا انتظام ہم کریں گے، تب انہی بچوں میں سے ایک بچہ کھڑا ہو کے ذاکری کرتا ہے۔ آج میری بات آپ تک پہنچے، انہی بچوں میں کھڑا ہو کے نوحہ پڑھتا ہے، انہی بچوں میں کھڑا ہو کر
اسے نہ عربی آتی ہے نہ اردو آتی ہے، بس کبھی قبلے کی طرف کبھی قبلہ کی طرف، نہیں میری لفظوں پہ غور نہیں کیا، کبھی قبلے کی طرف کبھی قبلہ رضا کی طرف جھک کے انگلی سے کچھ پڑھتا ہے، آپ کہیں گے یہ بچہ لایانی کام کر رہا ہے، آواز آئے گی لایانی نہیں ہے، اسے سمت بتائی جا رہی ہے کہ اس کا نیٹورک جب تک یہاں سے جڑا رہے گا تو یہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اب آئیے رسول خدا کی حدیث پڑھیں، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام کے اوپر۔ اب آپ کہیں گے جب ایسا ہے تو یہودی کیوں ہو گیا، نصرانی کیوں ہو گیا اور دوسرے حسابوں میں کیوں چلا گیا؟ تو جواب یہ ہے، رسول فرماتے ہیں فَأَبْوَاهُمَا يُحَوِّلَانَهُ أَوْ يُمَجِّسَانَهُ أَوْ يُنَصِّرَانَهُ۔ اللہ نے مومن پیدا کیا تھا، ماں باپ نے فرعون بنا دیا، ماں باپ نے یہودی بنا دیا، ماں باپ نے نصرانی بنا دیا۔ عزیزوں، مولانا کی دعا سے فائدہ نہیں ہوگا، ماں کی آنچل سے تربیت دلاؤ۔ صلوات بر محمد، سب مل جل کے صلوات بر محمد۔ برا نہ مانیے گا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ سب مبرہ ہیں ان چیزوں سے۔ جائیے اپنے گھروں میں ٹھاک کے دیکھیے، آیا ہماری نوامیس بچوں کی دینی تربیت کر رہی؟ پہلے جس گھر میں جاؤ، دادیاں سفید عفت و طہارت کا جوڑا پہنے ہوئے، گھر میں ایک چھوٹی سی تخت یا چوکی ہوتی تھی، اس پہ بیٹھی رہتی تھی اور تسبیح گھماتی رہتی تھی۔ لوگ یہ کیا ہے؟ لیکن یہ وہ کعبہ ہے جو آپ کے گھر میں نصب تھا، یہ وہ کعبہ تھا جو آپ کے گھر میں نصب تھا۔ جس بچے کو تکلیف ہوتی تھی دادی کی چوکی کے پاس آ کے بیٹھ جاتا تھا، وہ کبھی الحمد پڑھتی تھی، کبھی سورہ یاسین پڑھتی تھی، کبھی نعت علی پڑھتی تھی۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے مشکلیں جب ستائیں تو نہ مودی کو تلاش کرو نہ یوگی کو تلاش کرو، مشکلیں جب ستائیں تو خدا کے پاس جاؤ، رسول خدا کے پاس جاؤ، علی مرتضیٰ کے پاس جاؤ۔ صلوات بر یہ ہے ماں کی دینی تربیت۔ وقت نہیں میرے پاس، پہلے سے تربیت کی جاتی ہے۔ بچے کا چھوٹا سا مصلی، آپ نے کہا بیٹا یہ تمہاری جانماز ہے، دیکھو جس طرح ہم لپیٹتے ہیں تم بھی سمیٹنا، جس طرح ہم بچھاتے ہیں تم بھی بچھانا۔ کچھ دن تک تو کھیلے گا، ادھر جائے گا ادھر جائے گا، کبھی کبھی جانماز پہ سو جائے گا، یہ اس کا نفس ہے جو کہتا ہے ہٹو۔ یہ آپ کی تربیت ہے، کہتی جو ماں کر رہی ہے وہ کر، جو والدین کر رہے ہیں وہ کر۔ کچھ دن کے بعد وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، رکوع کرنا سیکھ جاتا ہے، سجدہ کرنا سیکھ جاتا ہے، قنوت اسے آ جاتا ہے۔ عزیزوں، نماز ادا کرنے لگتا ہے، نہ آپ نے ایڑی کا زور لگایا نہ آپ نے چوٹی کا زور لگایا۔ عزیزوں، بڑی بڑی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ ایک مثال میں دیتا ہوں کہ ایک بہت پرانی مثال ہے کہ ایک یہاں پر لوگوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہے 15 یا 20 سال کی، وہ پورا گائے کا بچڑا گود میں لے کے سیڑھی پہ چڑھ جاتی۔ تو لوگ محلے والے کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا؟ ہم تو نہیں، بڑے بڑے پہلوان آئے، اٹھایا، 2-4 قدم چلے، منہ کے بل گر گئے۔ اس لڑکی سے کہا بیٹا چڑھو، اس نے بچڑے کو اٹھایا، چھت پہ پہنچ گئی۔ جب لوگ پریشان ہو گئے تو انہوں نے پوچھا راز کیا ہے؟ تو باپ نے کہا کہ جب یہ 2 سال کی تھی تو ہم نے چھوٹا بچڑا اس کی گود میں دے دیا، یہ بڑھتی رہی، بچڑے کا وزن بڑھتا رہا اور یہ لے کے اوپر جاتی رہی، آج یہ پورا جانور اٹھا کے لے جا رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہا سخت چیزوں کی تربیت روز اول سے ہوتی ہے۔ اب امام جعفر صادق کی حدیث یاد کرو،
کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے حلال بتاؤ، حرام بتاؤ. بچوں کو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار پڑھانے والے یہ بتاؤ کہ اسٹار محمد ہے، اسٹار علی ہے. بچوں کو یہ سکھانے کے والے ٹمٹماتے ستاروں آسمان پہ تم چمک رہے ہو، یہ سکھاؤ کہ یہ سورج کسی کی مرضی سے نکلتا ہے، یہ چاند کسی کی مرضی سے ڈوبتا ہے، یہ ستارے کسی حکم سے جو سب جس کا حکم یہ سب مانتے ہیں اسی کو خدا کہتے ہیں بچہ. اور اسی کے سامنے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں. تو یہ بچہ گھر سے اٹھے گا تو امت کو جگائے گا، یہ نصر اللہ بن کے اٹھے گا، یہ حزب اللہ بن کے اٹھے گا، یہ سیستانی بن کے اٹھے گا. ایک درود پڑھ دے سب مل جل کے صلوات پڑھ دے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. دینی تربیت بہت کچھ اس مسئلے میں ہے. علماء اہل علم کو دعوت فکر دی جاتی ہے کہ ان موضوعات میں غور کریں. دینی تربیت خدا کی قسم ہے کم سے کم 10-12 کتابیں لکھی جا سکتی ہیں کہ ماں بچے کو دینی تربیت کیسے دے سکتی ہے. ابھی ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا. میں نے اپنے استاد آیت اللہ علامہ محمد تقی بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور شادی جب کی جاتی ہے تو بچے کو کتنے سال سے تربیت دی جاتی ہے؟ میں جوانوں آپ سے مخاطب ہوں. اب جو میرا علم تھا یہ تھا کہ بچہ 5 سال کا ہوگا. میرا بچہ 4-5 سال کو سکھاؤ. انہوں نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا آغا سید اگر اولاد کی تربیت کرنی ہے جب تم 15 سال کے ہو جاؤ تب تربیت اپنی کرو، نہیں پہلے تم اپنی تربیت کرو تب اولاد کی تربیت. ہماری انگلی ناموس سے، لوگوں کی ناموس سے نہیں رکتی. اس کے بعد توقع رکھتے کہ بچہ عباس جیسا غیرتدار ہو. ہم موبائلوں پہ چوری کرتے پھرتے ہیں، دوسرے کی ناموس پہ انگلی اٹھاتے پھرتے ہیں، الٹے سیدھے کمنٹ کرتے پھرتے ہیں. اس کے بعد توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا وہاں پہ قلبی ہو جائے. پہلے خود کی تربیت کر لے. ایک بزرگ عالم دین تھے، کبھی انہوں نے کسی کی ناموس پہ نظر نہیں ڈالی تھی. ایک دن ان کی بیٹی ان کے پاس آئی. آنے کے بعد اس نے کہا بابا میں اتنے دن سے آ جا رہی ہوں، محلے کے جو لوفر و اراذل و اوباش ہیں کبھی انہوں نے میری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج چند جوانوں نے مجھ پہ کمنٹ کسے تھے اور میری جانب نظر اٹھا کے دیکھا تھا. یہ شخص کہتا ہے میں پریشان ہو گیا، کئی گھنٹوں سوچتا رہا. اس کے بعد آیا، بیٹی نے کہا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. ایک دن میں چوراہے سے گزر رہا تھا، ایک خاتون گزری، میری نگاہ اس پر پڑی، شیطان نے بہکایا. دوبارہ جو نظر پڑی میں نے لاہور کہہ کے آگے بڑھ گیا. لیکن حضور فرماتے ہیں کسی کی ناموس پہ اگر تم نظر ڈالو گے تو اس دنیا سے اٹھو گے نہیں مگر یہ کہ تمہاری ناموس پر. میرے جوانوں آپ یہ سمجھتے ہو کہ فیس بک میں بیٹھ کے گناہ کرتے ہو کوئی نہیں جانتا، انسٹاگرام پہ بیٹھ کے گناہ کرتے ہو کوئی نہیں جانتا. ارے جب یہودی جانتے ہیں تو خدا نہیں جانے گا. ایک روایت پڑھتا ہوں، مولا علی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ. میں ہر طرح کی مجلسیں پڑھتا ہوں لیکن میرا ہوم ٹاؤن ہے، لہذا جو کہوں گا وہ یہ کہوں کہ جب میں مر کے وہاں جاؤں تو کم سے کم 10,000 آدمی معلومی کہ میں والے جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں. لہذا میری خواہش یہ ہے کہ آپ سب وہاں کھڑے ہوں جہاں علی و زہرا موجود ہو، اور اس کا راستہ انہی مجلسوں سے ہوگا، اور یہ مجلسیں آپ کو وہاں لے جائیں گی جہاں اہل بیت لے جانا چاہتے ہیں. میرے دوستو تو یاد رکھیے کہ دینی تربیت کے نام پر ہزاروں موضوعات ہیں، آپ اسے بہتر جانتے ہیں. لہذا پہلے اپنی تربیت کر لیں. مولا فرماتے ہیں اتقوا اللہ فی الخلوات، اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات. اللہ کی معصیت سے بچو اکیلے میں.
اللہ کی معصیت سے بچو کہاں؟ بولیے اکیلے میں. مولا کیوں؟ فرمایا ان الشاہد هو الحاکم. دنیا کی عدالت میں وٹنس کوئی اور ہوتا ہے اور جج کوئی اور ہوتا ہے، لہذا اکثر چھوٹ کے نکل جاتے ہیں جھوٹے گواہوں کے ذریعے سے، جیسے فدر جھوٹی گواہی سے نکل گیا تھا. صلوات پڑھ لیں محمد. لیکن اللہ کے ہاں گواہ نہیں چاہیے. ان الشاہد هو الحاکم. جو دیکھ رہا ہے وہی فیصلہ کرنے والا. اور عزیزو، جس امام کو ہم اپنا قدوہ قصوہ مقتدیٰ مانتے ہیں، جس کو اپنا آقا و ارباب کہتے ہیں، وہ حسین ابن علی علیہ السلام. امام حسین فرماتے ہیں کہ گناہ مت کرو، اس لیے کہ دنیا خدا کا محضر ہے. اب محضر کا ترجمہ کو جس طرح آپ ٹی وی میں بیٹھ کر لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھتے ہیں نا، ویسے ہی پروردگار عالم تمام عالم کی نقل و حرکت کو دیکھتا ہے. کہا کم سے کم خدا کے سامنے گناہ نہ کرو. صلوات پڑھ کے دیکھو، صلوات پڑھ کے محمد. بس دوسری تربیت جو ماں کرتی ہے وہ اخلاقی تربیت ہے. کیا؟ سو تو نہیں رہے بابا؟ اس لیے کہ مجھے بیٹھے ہوئے 40 منٹ ڈالا، میں 5-7 منٹ پڑھوں گا. بیدار ہو جائے، حق بات اچھی لگتی ہے. صلوات پڑھیے محمد. اور سوچنا چاہیے، یہ سب سنجیدگی کے موضوع ہے، سوچنے کے موضوع ہے. اس لیے کہ اگر ہم چلے گئے تو ہمارے بعد ہماری اولاد ہمیں یاد نہیں رکھے گی جب تک کہ یاد کرنے کا کوئی ذریعہ نہ چھوڑے. جب تک یاد کرنے کا کوئی ذریعہ نہ چھوڑے. عزیزو، ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں اور صاحب کیا ہے؟ بلڈنگ چھوڑے جا رہے ہیں. کیا چھوڑے جا رہے ہیں؟ گاڑی چھوڑے جا رہے ہیں. خدا کرے اور دے بھائی. اور کیا چھوڑے جا رہے ہیں؟ پراپرٹی چھوڑے جا رہے ہیں، فین کلب چھوڑے جا رہے ہیں، چاہنے والوں کی بھیڑ. اچھا، جیسے ہی میں قبر میں گیا، قبر کا ڈھکنا بند کیا گیا. سرمایہ کس کام کا؟ مال کس کام کا؟ چاہنے والوں کی آواز کس کام کی؟ اچانک میرا بیٹا جب دفن کر کے آیا، سناٹا ہو گیا. اٹھا، اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد قرآن کھولا، چند آیت پڑھی. خدا میرے والد پہ اسے ثواب کر کے بھیج. تو وہ بند قبروں کے اندر جو اندھیرا چھایا تھا، عزیزو، گھر میں مرکری ہو نہ ہو، گھر جتنا اندھیرا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، قبر اندھیری نہیں ہونی چاہیے. اور قبر کا نور اولاد کی تربیت سے آتا ہے. صلوات محمد. بڑی معذرت سے پوچھتا ہوں، اس مجمع میں زیدی صاحب ہوں گے، نقوی صاحب ہوں گے، رضوی صاحب ہوں گے، عابدی صاحب ہوں گے اور مومنین ہوں گے. آپ نے کوئی ایسا پنڈت دیکھا ہے جو دویدی ہو، اس کو دو ویدوں کا علم نہ ہو؟ جو تریویدی ہو اور اسے 3 ویدوں کا علم نہ ہو؟ چوبے ہو اور 4 ویدوں کا علم نہ ہو؟ اور ہمیں شرم نہیں آتی زیدی لکھتے ہوئے، رضوی لکھتے ہوئے؟ صاحب ہم نے قرآن میں، اب میں ایک واقعہ جاتا ہوں نا، ان کی امی نے قرآن پڑھا ہے، ہم تو کاروبار میں رہ گئے. کاروبار ضروری ہے، جو جس سے تمہارا دین و اعتبار ہے وہ ضروری نہیں ہے. تو عزیزوں، اپنے مجموع کو، اور ایک بات کہوں گا، اس منبر پر اسے بٹھاؤ جو تمہارا علاج کرے، اسے نہ بٹھاؤ جو افیم دے کے سلا دے. صلوات پر محمد. سب مل جل کے صلوات پر محمد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
دوسری تربیت اخلاق کی تربیت ہے، ماں اخلاق سکھائے گی۔ میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں جلدی جلدی۔ پہلی مثال یہ ہے کہ بچوں کو اخلاق کیا سکھایا جاتا ہے؟ کہیں بھی جاؤ پہلے سلام کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے بچے گود میں کم ہوتے ہیں، موبائل کی شرح میں زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ گھر گئے، اب یہ بچہ بوم ابن خرطوم جیسے بیٹھا ہوا ہے، اس نے یہ بھی زحمت نہیں کی کہ کون آیا ہے، تب یہ سلام کرنے کو تیار۔ اب یہ موبائل میں ظاہر سی بات ہے یا پب جی میں پھنسا ہے یا کسی اور گیم میں پھنسا ہے، سب بچہ ہے، مجھے بیوقوف بنا دو گے، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یہ بچہ ہے، تمہارے ہاتھ میں امانت ہے، یہ تم چاہو گے تو یہ نصر اللہ ہو جائے گا، تم چاہو گے تو یہ حزب اللہ ہو جائے گا، اور ہم چاہیں گے تو یہ ایسا ہو جائے گا کہ باپ دادا نام لینے سے شرمائیں گے۔ اب میں نے وسیم کا نام بدل دیا ہے، جہیم یعنی جہنمی۔ صلوات پڑھیں محمد، ایک صلوات پڑھیں محمد۔ ماں بچے کو اور تھے حمزہ جب محمد جنگ میں حیدر بنے، اور تھے حمزہ محمد جنگ میں حیدر بنے، رتبہ جب ایسا ملا تو فاتح خیبر بنے، دے دیا خوش ہو کے خالق نے جتے گے آبدار، لا بدائی داری لا خیف لا کہتے تھے محمد بادل غمخار سے اس طرح جا کر لڑیں گے، لشکر کفار سے سب ہمیں تسبیح دیں گے، جعفر طیار سے سب کہیں گے لڑ رہے ہیں حیدر کرار سے۔ ماں سے کہتے ہیں کہ ماں یا علی کہہ دیں گے تو مڑ جائے گی خنجر کی طرح، لا فدائی لا علی لا خیر لا برادر بزرگوان نے اشارہ کیا امیر المومنین کی طرف۔ میں سوچتا تھا کہ امیر المومنین جب مرحب کے مقابلے میں آئے تو فرماتے کہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وفیہ باس شدید، میرے بارے میں نازل رجال من المومنین لا تلہیہم ولا تجارہ، میرے بارے میں آیات پڑھتے روایات پڑھتے، لیکن علی نے مرحب کو جو للکارا وہ ماں کے نام سے للکارا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ۔ میں ترجمہ کرتا ہوں، مرحب اگر تیری ماں نے تجھے یہودی بنایا ہے تو میری ماں نے مجھے حیدر کرار بنایا۔ ایک سارا باز پڑھیں۔ قوت پروردگار لا فدائی لا علی لا خیف لا ذوالفقار، اس طرح جلتی سیرن میں تیگ شیر کردگار، ہر طرف سے اشتیاء میں العما کی تھی پکار، کر چکا جب زیر مرحب کو شہر دلدل سرار، آ رہی تھی یہ صدا دیوانہ سے بار بار، لا فدائی لا علی لا خیف لا ذوالفقار۔ تربیت والے ماں اگر اخلاق سکھائے تو ایسی صورت میں اولاد بڑی ہوتی ہے کہاں سے کہاں۔ تو میں 5 بجے تک تو نہیں پہنچ سکتا، پھر کسی مجلس میں ان تینوں کو کامل کروں گا۔ 2-3 مثالیں سن لیجئے۔ آپ دیکھیں، آپ چاہیں تو اپنے بچوں کو، آج سارا آدمی کہتا ہے کہ ہمارے جوان مجلس میں نہیں بیٹھتے، یہ کہتا ہے نا، اس میں ہماری غلطی ہے۔ وہ کیسے؟ بی بی زہرا نے کس طرح تربیت دی؟ امام مجتبی حسن علیہ السلام، پوری توجہ کا طالب ہوں میرے دوستوں عزیزوں،
تربیت ماں کی کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا. آپ کہتے ہیں نا صاحب آدھے لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں, یہ بچے تو عاشق ہیں اہل بیت کے, لیکن ان کو بتایا ہی نہیں گیا کہ عشق کسے کہتے ہیں, انہیں سکھایا ہی نہیں گیا. امام مصطفیٰ علیہ السلام سے بی بی نے کہا یا بنیا ادخل فی المسجد وجلس امام جدک. یہ ہر ماں کو کہنا کہ میرے بیٹے آپ مسجد میں جائیے, پیچھے نہیں, نانا کے سامنے بیٹھو, واسمع اور سنو, اور آؤ تو مجھے نقل کرو. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو مائیں کہتے میرا چندہ میرا دلارا, تو یہ کمبخت چندہ ہی ہو کے رہ جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. 80 سال کا ہوتا ہے بابو ہی بن کے رہ جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بیوی نے کس طرح امام حسن کو لوریاں دی, اچھالتی تھی اور فرماتی تھی, جملہ بیوی کا سنیے, فرماتی ہیں وَاشْبَحْ بِأَبَاكَ يَا حسن. میرے بچے تجھے اس لیے کھلا رہی ہوں کہ کل تو اپنے باپ علی جیسا بن جاؤ. وَاشْبَحْ أَبَاكَ يَا حسن وَادْفَعِ الْحَقَّ بِالرَّسَنِ. میرے بچے جب بڑے ہونا تو حق کا دفاع کرنا. عزیزوں یہ لوری نہیں ہے, یہ تربیت کی گھٹی ہے. اور عزیزوں فرمایا مجلس جانا, نانا کی مجلس. اب روایتوں کا جملہ ہے کہ امام مصطفیٰ امام ہے, لیکن میں بچپنے کے حساب سے گفتگو کر رہا ہوں. امام ہے, سب کچھ ہو بہو سیکھ کے آئے. آنے کے بعد بیوی نے کہا آج بابا نے کیا کہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا امی قال جدی رسول اللہ یا ایہا الناس ان اللہ اصطفاکم وطہراکم. اے لوگوں اللہ نے تمہیں پاک قرار دیا ہے. اب جو نانا نے بیان کیا تھا وہ حسن بیان کر رہے ہیں, بچے کی بات نہ ہو. بعض روایتوں بیوی نے اس کو لکھا تاکہ بچہ یہ نہ سمجھے کہ صرف مجھ سے دہروایا جا رہا ہے, بلکہ مجھے شخصیت و اعتبار دیا جا رہا ہے. اور عزیزوں امام مصطفیٰ بولتے جاتے تھے. اب اس میں کتنی تربیتیں ہیں. پہلی تربیت یہ ہے کہ اولاد کو بتاؤ کہ سب سے مین پوائنٹ کیا ہے. جب مائیں مجلس نکلنے سے پہلے اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کے لے آتی ہے تو باپ سے کہتے ہیں دیکھو اس کو مجلس سے باہر نہ جانے دینا, آگے بٹھانا. حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا جب شب قدر آتی تھی تو اپنے بچوں کو 4 بجے سلا دیتی تھی دن میں. یہ ہمارے لیے تربیت ہے. 4 بجے, اور اس کے بعد اذان مغرب سے پہلے بیدار کرتی تھی, کھانا کھلاتی تھی. اب یہ بچے ماں کے ساتھ تمام رات بیدار ہیں. اب ہمارا بچہ دن بھر تو کھیل کے آتا ہے, اور جیسے ہی شب قدر ہوتی ہے امی کھانا دو, آپ نے کھانا کھلایا وہ سو گیا. جو بچہ شب قدر میں نہ جاگا اس کا مقدر کیا جاگے گا؟ تو گناہگار کون ہے؟ ہم ہیں. بی بی سلام اللہ علیہا امام حسن کو بھیجتی تھی اور امام حسن آ کے گفتگو کرتے تھے. ایک دن بی بی نے آقا سے کہا اے مولا, اے آقا, اے امیر المومنین, آپ کا بیٹا ہو بہو بابا جیسی گفتگو کرتا ہے, اور جو کچھ بابا بیان کرتے ہیں وہ بیان کرتا ہے. کہتے ہیں فاطمہ آج میں حجرے میں ہوں گا, تم حسن سے پوچھنا. عزیزوں مطلب ہر باپ کو خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا قرآن پڑھے, اس کا بیٹا دعائے توسل پڑھے, اس کا بیٹا دعائے ندوہ پڑھے. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ سینٹ جوزف میں پڑھے, ہمارا بچہ سینٹ کارلوس میں پڑھے, جیسس کو سلام کرے, حسین کی زیارت پڑھنے نہ آئے. صلوات محمد اور صلوات پڑھتے محمد, ایک اور صلوات پڑھتے محمد. حضرت
تو ہم سب کی حل کرو مشکل کشائی نعرہ تو اب یہ ہے تربیت کا طریقہ. ماں یہ کرشمے کرتی، اپنی اولاد کو، بچے کو مسجد میں بھیجا، اس کے بعد کہا جا کے نانا کی گفتگو سناؤ. کہتے ہیں امام علیہ السلام بول رہے تھے، اچانک آپ کی زبان پر ذرا سنگینی ہوئی. تو ماں نے کہا بیٹا کیا بات ہے، آج آپ کی زبان فرفر نہیں چل رہی ہے. فرمایا کہ یا اماں اِنَّ سیدن یرانی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے آقا میری بات سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی. یعنی بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں وہ بابا کو غلط و صحیح کے بارے میں علم ہے. تو عزیزوں اپنے بچوں کو اگر اس نہج پہ پالیے گا، مرحوم صاحب ابن عباس شیعوں میں اس سے خیر آدمی پیدا نہیں ہوا. یہ وزیر تھے، کہتے ہیں کہ میری ماں نے جو ہے جب میں چھوٹا بچہ تھا تو میرے بستر کے نیچے 10 درہم رکھ دیتی تھی، اور جب میں مدرسے جاتا تھا تو مجھ سے کہتی تھی بیٹا 1-1 درہم راستے کے فقیروں کو دیتے جانا. صاحب نے بات کہتے ہیں ہمیشہ کرتا رہا. ماں کے مرنے کے بعد جب شادی ہوئی تو بیوی سے میں نے کہا ایسا ہے کہ 200-400 دینار میرے تکیے کے نیچے رکھ دے. اس نے کہا کیوں؟ کہا یہ میری ماں کی تربیت کی یادگار ہے. اور عزیزو صاحب ابن عباس نے ہزاروں امام بارگاہ بنائی، ہزاروں روزے بنائے، ہزاروں کتاب خانے بنائے. آج مصر کا مصنف اہل سنت کا عالم یہ کہتا ہے ان صاحب ابن عباس لہو اقلیم من عمالقۃ من املاق من عمالقۃ الشیعہ، شیعوں کے رئیسوں میں سے ایک رئیس ہے کہ جس نے شیعوں کو کتاب دیا، قلم دیا، کاغذ دیا، تہذیب دیا، کلچر دیا. ماں کی ایک تربیت آدمی کو معراج پہ پہنچا دیتی. مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا کہتے ہیں کہ ان کے علم کے برابر کوئی عالم نہیں تھا. ایک دن ان کی والدہ کا انتقال ہوا، بس میں نے مجلس تمام کی. ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو ہائے ماں کہہ کے رونے لگے. تو لوگوں نے کہا آپ مرجع ہیں، آیت اللہ العظمیٰ ہیں، آپ ایسے رو رہے ہیں؟ پر میں آج جو کچھ بھی ہوں اسی ماں کی تربیت کا نتیجہ. شیخ عباس قمی اپنی ماں کے جنازے پہ چل رہے تھے، دھاڑے مار مار کے آغا آپ آیت اللہ ہیں، استاد الفقہا ہیں. فرمایا استاد الفقہا کی جو استاد ہے اس کا نام ہے ماں. کتنی ایسی مقدس خاتون اسی معلولی میں ہیں، نہ جانے کتنے عزا خانے اور کتنے عزادار انہوں نے بنا دیا. وہ قوم کی ماں ہے، اس لیے کہ جو قوم کو علم سکھائے وہ قوم کی ماں. امیر المومنین علیہ السلام جب حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو بچوں کے جیسے بلک بلک کے رو رہے تھے، کہتے تھے امی 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 امی، ہائے میری ماں، ہائے میری ماں. لوگوں نے کہا یا امیر المومنین آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا آج وہ اس دنیا سے گیا ہے جس کے جانے کے بعد دنیا میں اب مزہ نہیں رہا. بس عزیزو جو مجھ سے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. ماں وہ بھی زہرا جیسی ماں وہ بھی فاطمہ جیسی ماں، جس نے یہ دعا کی تھی پالنے والے میری پسلیوں کا درد میرے بچوں کو معلوم ہے کہ اگر میرے بچوں نے یہ جان لیا تو وہ غم سے مر جائیں گے. ایسی عزیز ماں. میں اپنے برادر عزیز کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماں کا مر جانا اس کا کوئی متبادل نہیں. لیکن عزیزو بہت سی باتیں کہنی تھی. امام ششم نے فرمایا کہ ماں کے مرنے کے بعد، والدین کے مرنے کے بعد بھی ان کی خدمت کرو، ان کے لیے کار خیر کرو، ان کے لیے قرآن پڑھو، ان کے لیے مسجدوں کو آباد کرو، ان کے قرضوں کو ادا کرو، ان کی نمازوں کو ادا کرو. یہی سب سے بڑا کار خیر ہے عزیزو. جن کی مائیں راضی ہوتی ہیں وہ وہب بن جاتے ہیں، وہ حر بن جاتے ہیں. اپنی ماں کو راضی کرو.
تاکہ وقت کا امام آپ سے راضی ہو جائے۔ اور عزیزوں، ایک برادر مومن اپنی ہمسر عزیز کے غم میں بیٹھا ہے، بس یہ شوہر جانتا ہے کہ بیوی کے مر جانے سے گھر پہ کیا قیامت ٹوٹتی ہے۔ عزیزوں، میں آپ بیان نہیں کر سکتے، جب بیوی کو لے کے آتا ہے تو اس کی زندگی میں روشنی آ جاتی ہے، اس کی چار دیواری گھر بن جاتا ہے، اس کی تنہائی انس میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کے گھر میں زندگی آ جاتی ہے۔ لیکن جب کفن میں لپیٹ کر اپنی زوجہ کو خاک کے سپرد کر دیتا ہے تو اس کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پہ کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں، یا رسول اللہ قد ماتت الزہرا، آپ کو پتا ہے میری زہرا مر گئی، وَأُسْتُخْلَصَتِ الرَّحِينَ، جو امانت آپ نے دی تھی وہ لوگوں نے میرے ہاتھوں سے چھین لیا۔ اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں، سادات کرام و شیعوں میں معذرت چاہتا ہوں، یا رسول اللہ تضافرت الامت علی حتمها، تضافر کے معنی ہوتے سب نے مل کر، حزم یعنی مٹانے میں، اے رسول خدا میری فاطمہ کو سب نے مل کے اجاڑا ہے۔ نہیں عزیزو، آپ نہیں سمجھے کیا ماجرا ہے، سب نے مل کے کیسے فاطمہ کو تباہ کر دیا۔ امام صادق کہتے ہیں 40 مردوں نے دروازے پہ دھکا دیا، دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا، فاطمہ کے پہلو پہ آ کے گرا، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی، مدد کے لیے بلایا، اے فضہ میری مدد کو آؤ، فضہ تیری شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، اجرکم علی اللہ۔ امیر المومنین کیا کہتے ہیں، اما حزنی فسرمد، اے رسول خدا اب علی کا غم قیامت تک غم رہے گا، ولیلی مساحد، اب علی رات کو چین سے سو نہیں سکتا۔ میں سمجھا کیا کہنا چاہتے ہیں، علی نے بتانا چاہا کبھی زینب کو سمجھاؤں گا تو کلثوم روئے گی، کبھی کلثوم کو سمجھاؤں گا تو حسن روئے گا، کبھی حسن کو سمجھاؤں گا تو میرا ننھا حسین روئے۔ اجرکم علی اللہ۔ میں ان بیٹیوں کو پرسہ دینا چاہتا ہوں جو اپنی ماں کے غم میں مبتلا ہے۔ عزیزوں، یقیناً ماں کو سینے کا درد تھا، سانس لینے میں تکلیف تھی، لیکن ذرا سیدہ کے وجود سے پوچھو، 4 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، بیوی فرماتی ہے سبت علیہ مصائب النوالنہار سبت الایام سرنا لیالیا، ارے اتنی مصیبتیں مجھ پہ پڑی کہ اگر روز پہ پڑتی تو وہ رات کی تاریکی میں بدل جاتے۔ بس ایک جملہ سمجھ لو عزیزو، جس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہے۔ کل میں پٹنہ کے ایئرپورٹ پر پیر پھسلنے کی وجہ سے زمین پر گرا، ہاتھوں میں چوٹ آئی، سینے میں چوٹ آئی، حتیٰ کہ میرے ہاتھ سے موبائل بھی نہیں اٹھ رہا تھا، میں بیٹھ کے رونے لگا۔ چند لوگ آئے، انہوں نے مجھے سمجھایا کیا ہوا، میں نے کہا کچھ نہیں، ایک واقعہ یاد آ گیا۔ لوگوں نے مجھے کیسا واقعہ، میں نے کہا ہماری ماں تھی جس کی پسلیاں توڑ دی گئی تھی، بازو توڑ دیا گیا تھا، ہر صبح یہ کہتی تھی خرجت نفسی ما زفراتها، کاش میرے خدا میری سانسوں کے ساتھ میں مر جاتی، نہیں تکلیف کروں۔ بس عزیزو،
بیٹیوں کے بعد ماں کے بعد بیٹیوں کا مائکہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے برادر عزیز، ماں کی یادگار ہوتی ہے بہن۔ یہ حسین نے سکھایا کہ ماں کے مرنے کے بعد بہن کی ضرورت پیش آتی ہے۔ عزیزوں بہنوں کو یاد رکھنا، اسے نہ بھلا دینا، یہ بہن ہی ہے کہ جنازے پہ چادر ڈالنے کی حسرت لے گی، یہ بہن ہی ہے جو تمہارے جنازے پہ سر رکھ کے کہے گی یا شقیق فوادی یا لیتنی مت قبل ھذا، اے میرے جگر کے ٹکڑے حسین، کاش میں مر جاتا، تمہاری یہ مصیبت نہ دیکھتی ہے بہن۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیز و بی بی زہرا کا مسائل جتنا پڑھو کم ہے، لیکن روایتوں میں جس کو تشبیہ دی گئی ہے بی بی زہرا سے شہادت ہے حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا۔ مجھے یقیناً مرحومہ کا نام وقار فاطمہ ہے، یقیناً سکینہ وقار فاطمہ ہے۔ عزیز و ننھی فاطمہ، زخمی فاطمہ، یتیم فاطمہ، تازیانوں کی زد پہ فاطمہ، اونٹ کی ننگی پشت پر رسیوں سے جکڑی ہوئی فاطمہ، عنوان غم فاطمہ، عنوان درد فاطمہ۔ عزیزوں دو تین جملے اور زحمت تمام، انشاءاللہ سب کے صبر بھائی کی زیارت کرنے جائیں، اس سال نہ صحیح سال آئندہ۔ عزیزوں لیکن جو زیارت حضرت سکینہ نے کی ہے وہ کسی نے نہیں کی ہے، چونکہ شہادت کے ایام ہے لہذا چند جملے بی بی کی طرف سے پڑھ رہا ہوں۔ عزیزوں دربار یزید میں پہنچی، یزید ملعون نے خان پوش ہٹایا، خان پوش ہٹایا، ہٹانے کے بعد چھڑی اٹھائی، وجعل یضرب علی ثنایا، امام کے لبوں پہ مارنے لگا۔ عزیزوں خدا آپ کے بچوں کا سایہ، بچوں کے اوپر آپ کا سایہ باقی رہے۔ کیا کہتا ہے ما احسن وجہا، اے حسین کے بچوں، ابھی حسین جوان تھے، ابھی حسین کی شہادت کا وقت نہ تھا۔ عزیزوں پھر اس نے جو چوب ماری لب پھٹ گئے، تازہ خون جاری ہو گیا، بس سکینہ نے منہ پہ تماچے مارے، واہ بتا، واہ بتا، واہ بتا، ہائے میرے بابا، ہائے میرے بابا۔ عزیزوں حسین کا معاملہ ہے، تمہاری آواز مطلوب ہے، شرم حیا نہ کرو۔ امام صادق کہتے ہیں پوچھا مولا ہمارے رونے سے فائدہ کیا ہے؟ اور جب تم روتے ہو تو فاطمہ کی پسلی کا زخم اچھا ہو جاتا۔ جوانوں کیا نہیں چاہتے تمہاری ماں کا سینہ اچھا ہو جاتا؟ کیا نہیں چاہتے تمہاری ماں چین کی سانس دے؟ پھر مجلس میں خاموش نہ بیٹھا کرو، بلند آواز سے رو۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اکیلے زہرا روتی ہے، جب تم روتے ہو تو فاطمہ کو ساتھی مل جاتے۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے جو فاطمہ کے قریب لاز کا مسائل سننے۔ ارے شرم حیا کس بات کی؟ شرمائے وہ جس کا کچھ بچا ہو، ہمارا تو سب لٹ گیا۔ عزیزوں جیسے ہی جب تک اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی تھی میں نہیں سمجھتا تھا کہ سکینہ حسین کیا اس کا ربط کیا ہے۔ عزیزوں جب بیٹی دی تو سمجھ میں آیا بیٹیاں کپڑا نہیں مانگتی، بیٹیاں پیسہ نہیں مانگتی، بیٹیاں باپ کا چہرہ دیکھتی ہے، باپ کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتی ہے۔ خدا تمہاری بیٹیوں کو سلامت رکھے، تمہاری بیٹی کو بھرے مجمع میں کوئی تماچا نہ مارے، کوئی تازیانہ نہ مارے۔
बस हंसी दो 2-3 मिनट। 11 मुहर्रम का काफिला चल के 12 मुहर्रम की दोपहर में कूफे पहुंचा। मलऊन ने दरवाजे पर रोक दिया। रात भर ये दिन भर ये काफिला धूप में बैठा रहा। रात आई, रात की शबनम और ठंडक में ये खानदान बैठा रहा। अजीज़ो इमाम सज्जाद को आंख लग गई, थके थे। जो लोग अरबईन पैदल जाते हैं ना, उन्हें हुसैन के लाल को सलाम करना चाहिए। पानी पी कर अरबईन का सफर, खाना खा के अरबईन का सफर, ठंडा पानी पी के अरबईन का सफर, लेकिन माँ और बहनों को नंगे सर लेकर भूख और प्यास की शिद्दत में करबला से कूफा जाना, ये सैयद सज्जाद का हुनर। तो तुमने अजीजो आधी रात गुजर गई, बहुत रोइएगा। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपने पैरों में आहट महसूस की। अब जो आका ने आंख खोली तो क्या देखा कि नन्ही सकीना है। बस या साहिब ज़मान, नन्ही सकीना है जो आका के पैरों को अपनी आगोश में लिए हुए है। अजीजो अपने हाथों से भैया के पैरों पर उंगली गुजार रही है। सैयद सज्जाद के बीवी तुम सोई नहीं। अर्ज की भैया जिसका बाप जैसा भाई रात भर करवट बदलता रहे, उसकी बच्ची को नींद नहीं आती। ए मेरे भैया सकीना इस वक्त क्या आई हो? बहुत रोइएगा जब याद आएगा। सकीना इस वक्त क्यों आई हो? ए भैया मैं तो ऊंट पे थी, लेकिन मैंने ये देखा है तुम्हारे पैरों में कांटे हैं, कांटों में छाले हैं और उन छालों से खून बहते हैं। मैं आई हूँ ताकि आपके पैरों से कांटे निकाल सकूं। गैरतदार भाइयों, बस मैंने तमाम किया। बस सैयद सज्जाद ने सर झुका लिया, सकीना को आगोश में ले लिया। ए बीबी शर्मिंदा न करो, मेरी आंखों के सामने शेर तमाचे मारता है, तालियाने लगाता है। तेरा भैया मजबूर, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ए सकीना लबों पे भैया का शिकवा बस हाथों को आसमान की जानिब उठाइए, 3 दुआ करोगे। खुदाया इश्क़ आले मोहम्मद हमारी जिंदगी का सरमाया बना, इस इश्क़ को हमसे कभी मत ले। खुदा आज़ादारी को हमारी नस्ल में मुंतकिल फरमा। हमारी माँ और बहनों और बेटियों को फातिमा के जैसे अपनी औलाद की तरबियत का सबक इनायत फरमा। खुदाया हमारी बच्चियों को कभी मजलूम करार न दे। सब कहते हैं सकीना दुआ करो जैसे तुम यतीम हुई हो, हमारे बच्चे यतीम न हुए हों। सकीना दुआ करती है बाप से मुलाकात। अजीजों सिर्फ सकीना की आशूर के दिन है, उसके बाद सकीना की मुलाकात नेज़े पे है। अरबी शायर कहता है तंजुरो इला अबीहा तंजुरो नज़रतन हसरा। सकीना बाप के सर को हसरत से तकती है और कहती है या कमर फातिमा, हमारी जोड़ी पे कब आओगे? ए बाबा, बयजीद ने पूछा ये किसकी बच्ची है? कहा हुसैन की बच्ची है। कहा इसको हुसैन से प्यार है? कहा हाँ इसे हुसैन से। हुसैन को इससे। कहता मैं नहीं मानता जब तक ये सर न उठे। बाज़ीद और सकीना ने जला हुआ कुर्ता हवा में उठाया। ए बाबा, मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, अपनी बेटी की लाज रख लो। बस सर ताज से उठा, सकीना की गोद में आ गया। आखिरी जुमला भी तो बढ़ के मुंह पे मुंह रखा, बाबा जरा बोली
لتمونی، اے بابا تمہاری سکینہ کو تماچے مارے. خدا آل محمد کی مظلومیت کو ظہور امام زمان سے کامیاب و کامران فرما، ظالموں پہ لعنت نازل فرما. خدایا جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں ہم سب کو زیارت اربعین نصیب فرما. خدایا ہماری ماں جن کی مائیں زندہ ہیں ان کی حیات میں اضافہ فرما، اور جن کی مائیں نہیں ہیں ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما، انہیں حضرت سیدہ کے ساتھ محشور فرما. ہمارے جوانوں کو تعلیم و تعلم کی نعمت سے رمز آشنا فرما، ہماری پیشانیوں کو عشق و سجدے سے رمز آشنا فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد مراجع اعظام کی حفاظت فرما. جو لوگ نہیں سمجھتے مراجع کی اہمیت، خدا ان کی آنکھوں سے اس غفلت کے پردے کو ہٹا اور بصیرت عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمین یا رب العالمین. ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ سیدہ وقار فاطمہ بنت گل حسن رضوی کی روح کو ایثار فرمائیے بالنبی وعاصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد